الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين سيد الثقلين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين أو أدنى جد الحسن والحسين رسول الله ونبي الله وزينة عرش الله وعروس مملكة الله وقاسم رزق الله رسولنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا ورحيمنا وكريمنا وكفيلنا وشفيعنا وعوننا وعيننا وعياننا وعيوننا ومعيننا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا سيدنا وسندنا ومولانا ومرشدنا وهادينا محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه العاشقين المواصلين وعلى أوليائه العارفين المقربين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد على لسان حبيبه ولبيبه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله تعالى وصدق رسوله الأعلى ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والحامدين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آراستہ اور پیراستہ کی گئی ہے۔ دعا ہے کہ خدائے بزرگ و برتر اپنے محبوب کی عظمت کے صدقے میں جن احباب نے، جن حضرات نے اس محفل پاک کو آراستہ اور پیراستہ کرنے کی سعی مسلسل کی ہے، خلاق عالم ان کی دنیا کو بھی اور ان کی دین کو بھی اپنے الطاف و اکرام اور اپنی مہربانیوں سے آراستہ اور پیراستہ فرمائے۔ حضرات گرامی، ہماری زندگی کا مقصد عبادات کا مقصد، ریاضات کا مقصد، بلکہ سب مراتب اور مدارج اور معارج اور مناقب اور فضائل اور شمائل اور جمائل اور عبادات کی جو منزل ہے وہ ایک حسن مصطفیٰ کی جھلک ہے، بلکہ کہتے ہیں جس کو جنت وہ ایک جھلک ہے تیری۔ اللہ کے عالم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے اخلاق حسنہ سے نوازا کہ خود اعلان فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب میرا نام عظیم ہے، تیرا کام عظیم ہے۔ اور اپنے محبوب کی زبان درفشان کو اپنے تکلم کا اور اپنے کلام کا موجب اور ظاہر کرنے والا مظہر بنایا۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ کے عالم نے فرمایا کہ اے میرے محبوب میرا نام محمود ہے، تیرا مقام محمود ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا،
اے محبوب میں تو بے صورت ہوں من حیث ہوا میری ذات بے مثل ہے، بے مثال ہے، بے چون ہے، بے چکمون ہے، منقطع الوجدان ہے، منقطع الاشارات ہے۔ میری ذات کی طرف نہ تو اشارہ کیا جا سکتا ہے نہ کنایا کیا جا سکتا ہے۔ لا مقام ہوں، میرا کوئی مکان نہیں، بے صورت ہوں، میری کوئی صورت نہیں۔ میری ذات غیر مدرک ہے، لا تدرک الابصار، لیکن جس مخلوق کو اپنے بندوں کو میں نے پیدا کیا وہ میرے دیدار کے متمنی ہیں، ملتجی ہیں، مقتضی ہیں، کیونکہ ایمان محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سخت ہیں۔ اب محب کی محبت کا یہ تقاضا تھا کہ اپنے محبوب کے جلووں سے اپنی آنکھوں کو ہم کنار کرے اور اپنے محبوب کے قرب مطلق سے بہرہ ور ہو کر شادان و فرحاں ہو۔ تو وہ من حیث ہوا اپنی شان تنزیہی کے اعتبار سے بے صورت تھا، اور محبان ذات کو ایسا تعین چاہیے تھا جس کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور جن کے قرب سے ان کو سکون، اطمینان، حظ، لذت، ذوق، شوق ان کو حاصل ہو، دل کو قرار ہو، خیالوں میں ارتقا ہو، مقام کی بلندی ہو۔ اور ایک محب صادق کے نزدیک جمال محبوب سے بڑھ کر اور کوئی سوغات اور نعمت نہیں۔ وہ جد و جہد کرتا ہے، سعی مسلسل کرتا ہے، عابد عبادت کرتا ہے، ساجد سجدہ کرتا ہے، متقی تقویٰ کرتا ہے، زاہد زہد کرتا ہے، صائم الدہر مسلسل روزے رکھتا ہے، قائم اللیل ساری ساری رات قیام کرتا ہے۔ مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ محبوب اٹھا پردہ کے خلقت منزلیں طے کر کے آئی ہے، دکھا جلوہ کے لاکھوں طالب دیدار بیٹھے۔ تو قرآن پاک میں خدا تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے ایمان والوں پہ احسان کیا، کرم فرمائی کی، کرم گستری کی، اپنی رحمتوں کی اور الطاف و اکرام کی بارش برسا دی۔ احسان کیا کیا کہ ان میں اپنے رسول کو بھیجا، محمد عربی کو صورت عطا کی کہ خود مصور نے لیے وہ سے تیری تصویر، ایسا حسن و جمال عطا کیا کہ خود خدا تعالیٰ اپنے مصطفیٰ کے حسن کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب جب تیرا چہرہ حقیقت کا صحرا آسمان کی طرف اٹھتا ہے تو ہم بے نیاز ہو کر، رب العالمین ہو کر، بے صورت ہو کر تیرے حسن کو دیکھا کرتے۔ اور یہاں یہ نہیں فرمایا قد ارا تقلب وجہک فی السماء، ارا واحد متکلم ہے اور نرا جمع متکلم ہے۔ اللہ نے یہاں دیدار کی بات کو نرا کے ساتھ، یعنی ہم تیرے حسن کو دیکھتے ہیں، اس سے یہ واضح ہوتا ہے اور یہ راز مترشح ہوتا ہے کہ اے محبوب میں ہی صرف تیرے چہرہ والضحیٰ کو نہیں دیکھتا، بلکہ میں اپنے پیاروں کو، اولیاء کو، اتقیاء کو، اصفیاء کو، نجباء کو، انبیاء کو، مرسلین کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہوں، اور اگر ہم سب دیکھتے ہیں تو تیری وجہ کریم کو دیکھتے ہیں، اور تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت۔ ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں، یہ تو ہم لیے پھرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب نبی نبوت میں، رسول رسالت میں سب برابر ہیں اور سب برحق ہیں، لیکن قرآن پاک میں ہی فرما دیا
تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو ہم نے بعض رسولوں پہ فضیلت دی ہے، اور اس میں شک نہیں کہ حضور نے وضاحت فرما دی، انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، اور یہ کوئی میرے نزدیک بڑی بات ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، انی اوتیت مفاتیح ابواب السماوات والارض ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا، یہ بڑی بات نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں میں آسمانوں اور زمین کی چابیاں تھما دی ہیں، لیکن یہ بھی کوئی میرے نزدیک بڑی بات نہیں ہے۔ انی اوتیت مفاتیح ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کی چابیاں بھی میں مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہیں، ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا، اگر فخر کرتا ہوں تو الفقر و فقری، فقیری میرا فخر، فقیری یہ نہیں جو مانگتے پھرتے ہیں۔ سید الاولیاء غوث پاک فرماتے ہیں فقیر کے 4 حرف ہیں، فے اور قاف اور یہ اور را، فرماتے ہیں فاء الفقیر فناہ فی ذات ہی، فقیر کی فے کا یہ معنی ہے کہ وہ اللہ کی ذات میں فانی ہو، والکاف قوت قلب ہی بے حبیب ہی، کاف کا یہ معنی ہے کہ اس کے دل کی قوت اپنے حبیب کے ساتھ ہو، وَلْيَاءُ يَرْجُو رَبَّهُ وَيَخَافَهُ، یہ کا یہ معنی ہے وہ اپنے ہی رب سے ڈرے اور اپنے ہی رب سے امید رکھے، وَالرَّاءُ رِقَّةُ قَلْبِهِ وَصَفَاهُ وَتَقُومُ بِالتَّقْوَى بِحَقِّ تُقَاتِهِ، فقیر کی رے کا یہ معنی ہے کہ اس کے دل میں رقت ہو، محبوب کی محبت کا، محبوب کے دیدار کا اس کے دل میں دور ہو، اور وہ طالب ہو محبوب کے حسن زیبا کا، محبوب کے دیدار پر انوار کا، مصطفیٰ کے جمال با کمال کا، حضور کی زیارت فیض بشارت کا۔ یہی بات ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ اگر ساری کائنات و ممکنات و موجودات کے علماء کو، اتقیاء کو، اصفیاء کو، یا محدثین و مفسرین کو، یہاں تک کہ اولیاء اور اتقیاء کو اگر اکٹھا کر دیا جائے، اس جیسے نہیں ہو سکتے جس نے محبت کے ساتھ محمد عربی کا جمال کیا۔ وہ صحابہ کبار ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، بلکہ حقیقت الامر یہ ہے، رسول پاک کا ارشاد ہے، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا واقعی اس نے مجھے دیکھا۔ اور ایک دوسری حدیث پاک ہے متصل کہ من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ، جس نے مجھے عالم رویا میں دیکھا، خواب میں دیکھا، وہ ان قریب مجھے بیداری میں دیکھے گا۔ کیونکہ خدا تو بے صورت ہے، خدا تو نظر نہیں آئے گا، دوسرے لفظوں میں کہنے کی اجازت دیجئے، اس بے مثل و بے مثال بے صورت نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے اور اپنے عاشقوں کے لیے محبوب کا جلوہ دکھا رہے ہیں۔ اگر تم من حیثو ہوا مجھ کو نہیں دیکھ پاتے تو آؤ میرے مصطفیٰ کے جلووں میں کھو جاؤ، حضور کی محبت میں رطب اللسان رہا کرو، کیونکہ میرے مصطفیٰ کی محبت میری محبت ہے۔ حضور نے خود فرمایا من احبنی فقد احب اللہ تعالی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب فرما دے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو آؤ میں مصطفیٰ کے دامان رحمت سے لپٹ جاؤ، آؤ میں مصطفیٰ کی اتباع کو اور غلامی کو اپناؤ، آؤ میں مصطفیٰ کے محب صادق بن جاؤ۔ اے محبوب جو تیرے بندہ بے دام بن گئے،
اور تیری محبت میں محو و مستغرق ہو گئے، ان کو فرما دے یحببکم اللہ، تم خدا کے محبوب بن جاؤ۔ حضور کا محب خدا تعالی کے ارشاد کے مطابق حضور ہی صرف خدا کے محبوب نہیں، جو میرے آقا سے محبت کرتا ہے اور آقا کے دامان رحمت سے لپٹ جاتا ہے، وہ بھی خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔ آگے ارشاد ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر تم میرے محبوب کے غلام بن گئے تو اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ ہم عبادت کرتے ہیں خدا کی، بندگی کرتے ہیں خدا کی، سجدہ کرتے ہیں خدا کو، حج کرتے ہیں خدا کے فرمان کے مطابق، نماز ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ کوئی ہم میں اگر کوئی ساری ساری رات قیام کرے، زہد و تقویٰ کا پیکر بن جائے، تو عبادت کرنے والا یہ دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ خدا تعالیٰ نے اس کی عبادت کو یقیناً قبول کر لیا، کوئی دعوے سے نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے جو میرے محبوب کے ذکر میں رطب اللسان ہو، جو میرے محبوب کی غلامی کو اپنا لے، جس کے دل میں میرے محبوب کی محبت کا چراغ روشن ہو جائے، یغفر لکم ذنوبکم، وہ یقین سے کہہ سکتا ہے کہ خدا نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو ذکر مصطفیٰ ہماری خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے ایک ایسا آسان سا طریقہ ہے، اور خدا تعالی کی رحمتوں کو اور اس کے دریائے پیدا کنار رحمت کو جوش میں لانے کے لیے، کیونکہ خدا صرف معبود ہی نہیں، محمد عربی کا حامد ہے۔ اللہ ساری کائنات کا معبود ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی تسبیح پڑھتا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات والارض۔ تو قربان جائیے، ساری کائنات خدا کا ذکر کرتی ہے اور خدا اپنے مصطفیٰ کا ذکر، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ تماشا یہ ہے، کمال یہ ہے کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ وَرَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ جمع متکلم فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ پھر وہی بات ہوئی جیسے فرمایا تھا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم تیرے رخ زیبا کو دیکھتے ہیں۔ یہاں فرمایا کہ ہم تیرا ذکر بلند کرتے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی میں اپنے پیاروں کو جن پہ کرم نوازی فرماتا ہوں ان کو اپنے ساتھ لے لیتا ہوں، ان کو اپنی آنکھوں سے رحمت میں لے کر اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو تیرے حسن دل ربا کر۔ تو معلوم ہوا کہ جس پہ خدا تعالیٰ کرم نوازی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کی خطاؤں کو معاف فرمانا چاہتا ہے، جس پہ اپنی رحمتوں کی اور اپنی کرم نوازیوں کی بارش برسانا چاہتا ہے، اس کے دل میں ذکر مصطفیٰ کا شوق پیدا کرتا ہے، اس کے دل میں حضور کی محبت کا اور حضور کے دیدار کا ذوق پیدا کرتا ہے۔ اور جب محب محبوب کو پکارتا ہے، یار کا نام لیتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اسمع صلاۃ اہل محبتی حیثو کانا، جو محبت کے ساتھ میرا نام لیتا ہے، مجھ پہ درود پڑھتا ہے، وہ جہاں کہیں ہو میں اس کے درود کو اپنی کانوں سے سنتا ہوں۔ اور شمائل ترمذی کی حدیث پاک ہے انی ارا ما لا ترون وانی اسمع ما لا تسمعون، جس کو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، جس کو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔ ذرا تصور تو فرمائیے، آج اگر ہم اپنے موبائل کے ذریعے سے امریکہ میں کوئی جاننے والا ہو، اس سے ایک لمحہ میں بات کرتے ہیں، اس کی آواز ایک لمحہ میں سن سکتے ہیں، بلکہ نیٹ ورک پہ ایک لمحہ میں وہ ہم کو دیکھتے ہیں، وہ ہم کو دیکھتے ہیں۔ ذرا توجہ تو فرمائیے، اگر موبائل اتنی دور سے آواز سن سکتا ہے تو جو نبوت اور رسالت کا مخزن ہو،
جو انبیاء اور مرسلین کا مرکز ہو، جو خدا تعالیٰ کی ساری نعمتوں کا اور خدا تعالیٰ کی سارے الطاف و اکرام کا معدن ہو. لا یخرج من خزائن الالہیت الا علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کے خزانوں سے جو نکلتا ہے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے نکلتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے محبوب، جو تجھ سے بیعت کرتے ہیں اس میں شک نہیں کہ وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. ذرا تصور تو فرمائیے وہ کس قدر نیک بخت اعلیٰ مقام رکھنے والے لوگ تھے جنہوں نے براہ راست مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. وہ صدیق اکبر تھے، وہ فاروق اعظم تھے، وہ عثمان ذو النورین تھے، وہ حیدر کرار تھے، وہ حسن مجتبیٰ تھے، وہ حسین شہید کربلا تھے، وہ عشرہ مبشرہ تھے، وہ بیعت رضوان کرنے والے 1400 حضور کے عاشق جمال حسنہ تھے، اور وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے 313 تھے. بلکہ جنہوں نے محمد عربی کے قرب کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے ہر رشتہ دار کو چھوڑا، اپنی زمینوں اور مکانوں کو چھوڑا، یہاں تک کہ اللہ کے مکہ معظمہ کو چھوڑا، حتیٰ کہ اللہ کے گھر کو چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے دل بھر کے دامن کو نہیں. اور جنہوں نے خدا کے گھر کے تو مجاور رہے، مکہ معظمہ کے باسی رہے، لیکن محبوب کبریا کے دامن کو چھوڑ دیا. خواب و ہاشمی تھے، خواب و قریشی تھے، اور تبت یدا ابی لہب وتب، خواب و مصطفیٰ کے چچا ہی کیوں نہ تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس لیے رحمتوں سے محروم رہے. ابو الحکم تھا، حکمتوں کا باپ تھا، عرب کا سردار تھا، لیکن جب دو جہانوں کے سردار سے منہ موڑا، حضور کی محبت سے محروم رہا. خدا کو وہ بھی مانتے تھے اللہ الواحد القہار، اور کہتے تھے کہ اللہ ہمارا ایک ہے، اور وہ ڈرتے ہیں ہم اس سے قہر کرنے والا ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، لیکن میں قہار اور جبار نہیں. خدا کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. حضور تو سب جہانوں کے لیے رحمت ہیں. بلکہ قرآن فرما رہا ہے قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. تمہارے پاس آیا ہے میرا رسول تم میں، جو کہ تمہاری تکلیف کو گوارا نہیں فرماتا. حریص علیکم، میں اسے چاہتا ہوں اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، وہ تمہیں چاہتا. حریص علیکم، مال و منال کو نہیں چاہتا، دراہم و دنانیر کا طالب نہیں ہے. اگر وہ چاہتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ بھٹکے ہوئے سیدھی راہ پہ گامزن ہو جائیں. جو بدکباش ہیں اور تخریب کار ہیں اور برے اعمال کے عادی ہو چکے ہیں، وہ اس راستے پہ چلے جو اللہ کی نعمت حاصل کرنے والوں کی راہ ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. خدایا ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما جن پر تیری نعمتیں ہیں. اور خدا قرآن پاک میں فرما رہا ہے میرا انعام ہے نبیوں پہ، صدیقوں پہ، شہیدوں پہ اور ولیوں پہ. وحسن اولئک رفیقا، ان کی رفاقت حسین، ان کی رفاقت حسین ہے. جب حضور کے غلاموں کی رفاقت حسین ہے تو اس حسینوں کے حسین ماہ جبینوں کے ماہ جبین کی محبت، یہی تو ہماری زندگی کا مقصد ہے. اور
کمال یہ ہے کہ خدا فرما رہا ہے کہ ساری کائنات میری تسبیح پڑھتی ہے، میرا نام لیتی ہے، میں مصطفیٰ کا ذکر بلند کرتا ہوں اپنے پیاروں کی معیت میں۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ اور ذرا خیال فرمائیے، اللہ تعالیٰ حضور کے حسن کو دیکھتا ہے، یہ کس کا حسن ہے، یہ کس کی تصویر ہے، یہ کس کا جلوہ ہے۔ ارے مصور نے تصویر کو بنایا حسین اپنے حسن کو دیکھنے کے لیے، حسین اپنے چہرہ والضحیٰ کو دیکھنے کے لیے، حسین اپنی چشم سرمگی کو، اپنی زلف دوتا کو، اپنے چہرہ حسین کو دیکھنے کے لیے شیشے کا انتظام کرتا ہے اور آئینے میں اپنے ہی حسن کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ تو بلا شبہ بلا شک مصور حقیقی نے اپنے ہی جمال کو دیکھنے کے لیے حسن محمدی کے آئینے کا انتظام کیا۔ اور پھر طرفہ یہ کہ یہ چہرہ تو بجائے خود اگر یہ حسین انبیاء علیہ السلام کے محبوب ہیں، ذرا خیال فرمائیے، اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے ہمیں کہ انبیاء میرے محبوب کی طرف آتے ہیں اپنے اپنے مقامات کو چھوڑ کر۔ آدم پہلے آسمان سے، یحییٰ دوسرے آسمان سے، یوسف تیسرے آسمان سے، عیسیٰ چوتھے آسمان سے، ہارون پانچویں آسمان سے، موسیٰ چھٹے آسمان سے، اور ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان سے۔ اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مقامات مقدسہ کو، اپنے مقامات علویہ کو چھوڑ کر مسجد اقصی میں حضور کی طرف آتے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنے محبوب کو اے امت مصطفیٰ تمہاری طرف بھیجا، اور حضور ہماری طرف آتے ہیں۔ تو بابا جامی جہاں فرماتے ہیں نازم بچشم خود کے جمال تو دیدہ است، فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں پہ ناز کرتا ہوں کہ میری آنکھوں نے اے محبوب تیرے رخ زیبا کو دیکھا۔ افتم بباد خود کے بقویت رسیدہ است، میں اپنے پاؤں پہ گر گر جاتا ہوں اس لیے کہ میرے پاؤں کو تیری گلی تک پہنچنا حاصل ہوا ہے نصیب۔ اور ہر دم ہزار بوسہ زنم دست خیش را، ہر وقت میں اپنے ہاتھوں کو چومتا ہوں۔ کودامنت گرفتہ بسویم کشیدہ است، کہ میرے ہاتھوں نے اے محبوب تیرے دامن کو پکڑا اور تھاما اور میری طرف کھینچا، لہذا میں اپنے ہاتھوں کو چومتا ہوں۔ تو حضرات گرامی، قرآن پاک میں خدا فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس مکہ معظمہ شہر کی قسم، باوجود کہ وہاں خدا کا گھر بھی ہے، وہاں مقام ابراہیم بھی ہے، وہاں صفا مروہ کی پہاڑیاں بھی ہیں، وہاں چاہے زمزم بھی ہے، مضافات میں میدان عرفات بھی ہے، مزدلفہ کی پہاڑی بھی ہے، وادی مینا بھی ہے۔ بے شک یہ سب مقامات مقدسہ ہیں۔ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کی پہاڑی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ارے یہ اللہ کی کیسے نشانیاں ہیں؟ وہاں کن کے قدوم میمنۃ لزوم ہیں؟ ارے اماں ہاجرہ صفا مروہ سے، مروہ صفا کی طرف مروہ سے، مروہ کی طرف سے صفا پر 7 چکر لگاتی ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ یہ خدمت کر رہی ہیں اسماعیل کی، میرا ان کا بیٹا ہے لیکن میرے نبی کا باپ، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے تشریف فرما ہوئے۔ آپ کے بھائی اسحاق بھی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، لیکن ان سے ہزاروں انبیاء کا ظہور ہوا، حضرت اسماعیل سے حضور پاک تک اور کوئی درمیان میں نبی نہیں ہے۔ اللہ واضح فرمانا چاہتا تھا کہ وہ سب نبی ایک طرف اور خاتم الانبیاء ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر فرمایا
اے میرے محبوب مجھے اس شہر کی قسم، کس لیے قسم ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ سب سے پہلے اس شہر کی مٹی نے تیرے پاؤں کے تلووں کو چوما۔ حضور کی ولادت با سعادت کے بعد اگر سب سے پہلے میرے آقا نامدار، میرے اور آپ کے محبوب سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک رکھا تو مکہ معظمہ شہر کی خاک پر اور مٹی پر اللہ اس مٹی کی قسم اٹھا رہا ہے، مجھے وہ مٹی پسند ہے جس مٹی پر میرے محبوب کے پاؤں کا نشان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ شخص کتنا پیارا ہوگا جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت کا مقام اور نشان کو خدا تعالیٰ نے مقام فرمایا ہے، جیسے کہ فرمایا فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو جا نماز بنا لو۔ حالانکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام کیسے ہے کہ آپ کے پاؤں کا نشان ہے، جس جگہ پاؤں کا نشان ہے خدا اس کو مقام ابراہیم کر رہا ہے۔ تو جہاں حضور کی محبت کا نشان ہوگا خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ہر نبی کے دل میں میرے محبوب کا مقام، اور محبوب کے مقام کا احترام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پاس کسی غیر کی محبت نہ آنے پائے، حضور کی خاطر محبت ہو۔ الحب للہ، اللہ دلوں کو پاک رکھے، صاف رکھے۔ ایمان والے کے خیال پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کا کردار پاکیزہ ہوتا ہے، اس کی زندگی فرامین مصطفیٰ جو کہ عین فرمان الہی ہیں ان کے سانچے میں ڈلی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ نہیں کرتا جو مصطفیٰ نہیں چاہتے، ارے وہ کرتا ہے جو مصطفیٰ چاہتے۔ قرآن فرما رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا محبوب تمہیں دے لے لو اور جس سے منع کر جائے رک جائے، جس سے منع۔ یہی بات ہے کہ حضور تو سب کا بھلا چاہتے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، وہ تمہاری تکلیف گوارا نہیں کرتے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انبیاء جس کو دیکھنے کے لیے آئیں، جبریل جس کے پاؤں کے تلووں کو کافوری ہونٹوں سے بوسہ زن ہو کر عرض کرے کم کم یا حبیبی کم تنامی، اللہ جس کے پاؤں کے تلووں کی مٹی کی قسمیں اٹھائے، وہ محبوب خرامہ خرامہ ہماری طرف چلا آئے تو ایمان آلہ کیوں نہ خوشی منا۔ خرامہ خرامہ معطر معطر خرامہ خرامہ معطر معطر نسیم آ رہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں خرامہ خرامہ، آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ۔ حضور سیدنا عثمان غنی کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں، دعوت کرتے ہیں حضور کے تیسرے خلیفہ برحق، خلیفۃ الرسول اور امیر المومنین حضرت عثمان غنی جامع القرآن۔ حضور نے مڑ کر دیکھا، فرمایا اے عثمان کیا گن رہا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے قدم گن رہا ہوں، آپ کے قدوم میملت نزوم کو شمار کر رہا ہوں۔ فرمایا کیا کرے گا؟ عرض کیا یا رسول اللہ جو شب اسرا کا دولہ ہو، جو مہمان ذات ہو، جو انبیاء کا سردار ہو، جو حسینوں کا حسین ہو، وہ میرے گھر میں تشریف لائے۔ میں اس لیے قدم گن رہا ہوں کہ ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک قربانی دوں گا، خدا کا شکر ادا کروں گا کہ خدایا تیری کرم نوازی کہ تیرا محبوب میرے گھر میں جلوہ فروز ہوا اور جلوہ فرما ہوا۔ اور جب یہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ پاک کی طرف آئے یثرب کو طیبہ بنانے کے لیے، تو پھر کیا تھا؟ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے
فصعد الرجال والغلمان على البيوت، مرد اور بچے اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئے حضور کی آمد پر خوشی منانے کے لیے۔ فَيُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، یا محمد یا رسول اللہ۔ اور انصار مدینہ کے لوگ حضور کی آمد پر نعرے لگاتے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ معلوم ہوا کہ جن کے گھر میں حضور آتے ہیں وہی یا رسول اللہ کا ترانہ گاتے ہیں۔ یا نبی یا نبی۔ اور مدینے پاک کی بچیوں نے ہاتھوں میں دفیں پکڑی اور کہتی تھی طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، 14ویں رات کا چاند ہم پہ طلوع پذیر ہوا۔ ارے 14ویں رات کے چاند کو بدر کہتے ہیں اور 15ویں رات کے چاند کو قمر کہتے ہیں۔ وہ اس قدر حضور کی محبت میں محو تھی کہ قمر نہیں کہا مصطفیٰ کو بلکہ بدر۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یعنی کھجوروں کے جرمٹ سے، ظلمت کدا یعنی کھجوروں کے جب گھٹ سے، طلع البدر علینا، 14ویں رات کا چاند ہم پہ طلوع پذیر ہوا۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، جب تک کوئی ایک اللہ کو پکارنے والا موجود ہے ہم پر واجب ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ خدایا تیرا شکر ہے، تو نے رحمت للعالمین ہمیں عطا فرمایا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رؤوف الرحیم عطا فرمایا۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آمنہ کا لال جلوہ فروز ہوا، جن سے پوچھا گیا کہ اے اماں آمنہ، آپ تو جانتی ہیں کہ حضور کس کے بیٹے ہیں؟ ان کے والد عبداللہ ہیں، ان کے دادا عبد المطلب ہیں، جنم دیا ہے تو نے کیا کیا؟ تیرا کیا مشاہدہ؟ سب سے پہلے جمال مصطفیٰ کو دیکھنے والی تیری نیک بخت اور پیاری آنکھیں تھی، آپ نے کیا دیکھا؟ کیا وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ عبداللہ کا بیٹا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، ہاشمی ہے، قریشی ہے، مکی ہے؟ لیکن دیکھو، دیکھنے والوں کی بات کرتا ہوں، ہائے کب وقت تو نے دیکھا ہی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا۔ اور آپ کو خواب پہلے آیا تھا کہ میرے وجود سے ایک نور نکلا جو مکہ، جو بیت اللہ شریف میں گیا، اور پھر وہاں سے بیت اللہ شریف سے ہر طرف ساری کائنات میں وہ نور پھیل گیا۔ یہ خواب آیا تھا حضرت آمنہ خاتون۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی جب بیت اللہ بنایا کہ خدایا گھر تو میں نے بنا دیا، اب بسانے والا تو دے۔ وہ اب قرآن فرما رہا ہے وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ ارے خدا کے گھر کو بسانے والے اگر محمد عربی ہیں تو ہمارے ظاہری اور باطنی اور دل کے گھر کو بسانے والے بھی مصطفیٰ۔ گھر کو میں نے بنایا، بسانے والا خدایا تو بھیج دے۔ اور ادھر بشارت دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ قرآن فرما رہا ہے بلکہ ہر نبی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اپنی اپنی امت کے سامنے بیان کیا، اور وہ کہتے تھے آنے والا ہے، آنے والا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، ہم خوش نصیب ہے کہ ہم کہتے ہیں آنے والا آ گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، قرآن فرما رہا ہے
وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ اے میرے حواریون، اے میری امت، میں تمہیں ایسے رسول کی بشارت دے رہا ہوں، خوشخبری سنا رہا ہوں، میرے بعد آنے والا ہے، وَاسْمُهُ احمد، اس کا نام احمد ہے۔ اور حضور کا فرمان ہے انا نسمى علی الارض بمحمد وعلی السماء باحمد، زمین پہ میرا نام محمد ہے اور آسمان میں میرا نام احمد۔ اور فرمایا میرے 2 وزیر زمین میں ہیں، 2 وزیر آسمان میں ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ فرما دیجئے۔ فرمایا آسمانوں میں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام میرے وزیر ہیں، اور زمین میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق میرے 2 وزیر ہیں۔ ارے وزیر اس کے ہوتے ہیں جو بادشاہ ہو۔ معلوم ہوا کہ مصطفیٰ زمینوں کے بھی بادشاہ ہیں اور آسمانوں کے بھی بادشاہ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا گیا حل رأیت ربک یا علی، یا علی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا لن نعبد ربا لم ارہ، میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھ نہ سکوں، سجدہ بعد میں کرتا ہوں، پہلے اپنے معبود کو دیکھ لیتا ہوں۔ وہ کیسے دیکھتے تھے بھائی؟ وہ نازنین سامنے بیٹھا ہے ناز میں، دیکھتے تو مصطفیٰ کو تھے نا بھائی۔ وہ نازنین سامنے بیٹھا ہے ناز میں، معراج ہو رہی ہے ہماری نماز میں۔ وہ نازنین جی چاہتا ہے قدرت سانے پہ ہو نثار۔ اے مصور حقیقی، تو نے اپنی کیسی تصویر بنائی؟ جی چاہتا ہے قدرت سانے پہ ہو نثار، تجھ کو بٹھا کے سامنے یاد خدا کروں۔ جی چاہتا ہے قدرت سانے پہ ہو نثار، تجھ کو بٹھا کے سامنے، تجھ سے جو آنکھ ملا دے وہی مستانہ بنے، تجھ سے جو آنکھ ملا دے وہی مستانہ بنے، ایک نظر جو تجھے دیکھے وہی دیوانہ بنے۔ دیوانے کی بات کرتا ہوں۔ میاں مجنوں سے کسی نے پوچھا قرآن کی شان کیا ہے، قرآن کی عزت کیا ہے، قرآن کا مقام کیا ہے؟ تو وہ دیوانہ کہنے لگا ارے قرآن کی مجھ سے پوچھتے ہو؟ یہ تو سب پیار کے ماروں کی باتیں ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ پیار کے ماروں کی باتیں ہیں۔ یہ اس دیوانے نے کہا تھا قدم اٹھ سکتا نہیں منزل جانا کے خلاف، اور اگر ہوش کی پوچھو تو مجھے ہوش نہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ قرآن پاک پیاروں کی پیاری باتیں، قرآن پاک پیاروں کی، تو تجھ سے جو آنکھ ملا دے وہی مستانہ بنے، ایک نظر جو تجھے دیکھے وہی دیوانہ بنے۔ تیری بھیگی ہوئی زلفوں کے تقدس کی قسم، تیری بھیگی ہوئی زلفوں کے تقدس کی قسم، تو جہاں بال نچوڑے وہیں میں خانہ بنے۔ تیری بھیگی ہوئی زلفوں کے تقدس کی قسم، تو جہاں بال نچوڑے وہیں میں خانہ بنے۔ میرے آقا نعمت منبع اسرار یزدانی مطلع انوار رحمانی حضرت پیر سید شیر محمد قادری گیلانی فتح پور شریف والی سرکار، آپ حضور دی حقیقت دے چہرے کنو نقاب سرکان دن، آپ فرما دینے سے سانی تو ساڈا، اے میرے محبوب، محبوب نو ڈھولا کہن دے، سانی تو ساڈا دوجا ہور نہ کوئی، ان عاشقاں دے نزدیک کوئی ہور ہووے تا دوجا ہوگا۔ سانی تو ساڈا دوجا ہور نہ کوئی، تیری وحدت کو لوں ڈھولا کثرت ہوئی۔ آگے سنیے، احد احمد اندر اندر، احمد اندر
ہاں فرق رکھے ہو جی ڈھولا میم دا اولا پردہ ہور نہ کوئی. محبوب غار میں جلوہ فروز تھے، صدیق اکبر یار غار ساتھ تھے. وہ مکہ کے لوگ اس لیے تلاش کرتے پھرتے تھے کہ بزوں میں خیش ان کو ختم کر دیا جائے، لیکن جب وہ غار کے کنارے تک پہنچے، غار تک پہنچ گئے، مختصر عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں ایک پرندے نے اپنا گھونسلہ بنا رکھا ہے. رکھتا ہوں ایک تنکا گرتے ہیں 4 تنکے، تعمیر آشیاں ہی تقریب آشیاں ہے. باہر گئے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ایک پرندے نے، ایک کبوتری نے ایک گھونسلہ بنا رکھا ہے. گھونسلہ کیا ہوتا ہے؟ ارے چند تنکے ہی تو ہوتے ہیں. اور ایک مکڑی نے وہاں جالا بنا رکھا ہے، وہ بالکل نازک سی تاریں ہوتی ہیں، وہ لیکن ان تاروں میں اور ان پتوں میں اور اس گھونسلہ کے پنکھوں میں وہ الجھ کر رہ گئے کہ یہاں کوئی نہیں. تو بازی نگاہیں بشریت کے تنکوں میں اور بشریت کے پتوں میں اور پروں میں الجھ کر رہ جاتی ہیں. وہ نہیں جانتی کہ اس میں پوشیدہ کوئی ماہ جبی ہے. لیکن جو فرمایا احد احمد اندر کے ہاں فرق رکھے ہو جی ڈھولا میم دا اولا پردہ ہور نہ کوئی. اور میرے آقا نعمت والد گرامی حضرت پیر خواجہ پیر جلوانوی، جن کو یہاں فیصل آباد کے علاقے میں امام جلوی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور جلوانہ شریف میں وہ پیر جلوانوی کہلاتے ہیں، اور ساری دنیا میں آپ فرما دیں تے تادیب خلائق پاروں لوگوں نو ادب سکھاون دی خاطر، زندگی دا ڈھنگ سکھاون دی خاطر تے تادیب خلائق پاروں پہنوایا گل ڈھولا بشری چولا. آپے احد آیا بن احمد کر کے نیم دا اولا پر کچھ تھولا. عاشق پاک رسول اللہ دے جھوٹے نے عشق ڈولا رحمت جولا. غلام محمد فاسق بھلے چار گھتیوں نے رولا ظاہر ٹولا. تو حضرات گرامی جنہوں نے محبوب کو دیکھ کر پہچان لیا ان کو صدیق اکبر کہتے ہیں، فاروق عثمان کہتے ہیں، حیدر کرار کہتے ہیں. جنہوں نے دیکھ کر پہچان لیا زمانے کی مکان کی یہاں قید نہیں ہے، ان کو سید الاولیاء غوث البراء کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رأیت ربی علی صورت امی. غوث پاک نے فرمایا میں نے اپنے رب کو امی محمد رسول اللہ کی صورت پر دیکھا. خود حضور فرماتے ہیں مرانی فقدر الحقہ. یہ بخاری و مسلم مشکات کی حدیث پاک ہے، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا. تو جنہوں نے دیکھ کر پہچان لیا، کسی کو جنید بغدادی کہتے ہیں، کسی کو شیخ شبلی کہتے ہیں، کسی کو داؤد طائی کہتے ہیں، کسی کو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں، ارے کسی کو علی بن عثمان داتا حجویری کہتے ہیں. یہ سب میرے محبوب کے عاشقوں کے نام ہے اور پہچاننے والوں کے. کسی کو خواجہ معین الدین اجمیری کہتے ہیں، کسی کو بابا فرید قطب الدین بختیار کاکی ہوں، یا علی احمد ہوں، یا چراغ الدین نصیر ہوں، ارے محمد گیسو دراز ہوں، قطب الاقطاب ہوں، سائیں شیرن پاک ہوں، یا سائیں غلام محمد قادری پیر جلوانوی ہوں، یا پیر مہر علی شاہ ہوں،
یا حضرت خواجہ سلیمان طوسی ہوں یا آگے چلیے جامی ہوں یا رومی ہوں یا شیخ فرید الدین عطار ہوں، یہ سب میرے محبوب کے عاشقوں کے نام ہیں، اور ان سب کا عقیدہ ہے کہ وہ یار کا لوکڑی رات والا آج بیس بٹا کے وقت آیا، تو وہ محبوب جو چھپا ہوا ہے مصطفیٰ کی صورت پر پہچاننے والوں نے پہچان لیا، وہ خرامہ خرامہ ہمارے پاس آئے، تو حاجی صاحب اور ہم سب مل کر کیوں نہ میلاد النبی کے جلسے سجائیں۔ وآخر دعوانا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ یعنی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، نور کے چشمے لہرائیں، دریا بہیں، نور کے چشمے لہرائیں، دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ، یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الإسلام
ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمة للعالمین ما كان محمد أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الرحمین اپنے محبوب پاک صاحب الاولاد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کو ہر بار میں ہم غلاموں کی حاضری کو منظور فرمائیے۔ جو بھی نذرانہ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے کلام کے ذریعے میں یا توام کے ذریعے میں اپنے محبوب کے دربار کی خدمت میں دربار میں گوہر میں قبول و منظور فرمائیے، اور اس حضور کے صدقے میں تمام انبیاء و مرسلین کو، صحابہ کبار کو، اہل بیت اطہار کو، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کو، امت محمدیہ کے جمیع بزرگان دین پہ غایت درجہ نظر کرم فرمائی جائے، اور جو بھی اس محفل میں ہم حاضر آئے ہیں ہماری بھی دنیا اور دین کی تمام تکلیفوں اور مصیبتوں کو رفع فرماتے ہوئے دنیا اور دین میں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرمایا جائے۔ یا ارحم الراحمین، اس محفل کے موجب کو اپنی زیادہ تر نعمتوں سے مزید بہرہ فرمائیے، ہم سب کی خطائیں معاف کرتے ہوئے اپنے محبوب کی محبت میں سرشار فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ